بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البینہ پڑھیں گے۔ سورۃ البینہ یہ مدنی سورہ ہے، اس کی 8 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سبق ان ساتھیوں کے لیے جو میرے چینل پہ شروع سے زبر زیر پیش کے ساتھ اسباق پڑھتے آ رہے ہیں۔ جو ساتھی فتح کسرہ ضمہ کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے اپنا فولڈر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ سبق اپلوڈ ہو چکے ہیں اور جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين۔ لم یہاں پہ میم اظہار، یہاں پہ میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں پہ آپ نے یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، ذال کو آپ نے کھینچنا ہے۔ کفرو واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، را کو آپ نے کھینچنا ہے اور را کو موٹا بھی کریں گے، را کو مرپیش ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے۔ ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، تا کو آپ نے کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے، کاف کو آپ نے کھینچنا ہے، باریک بھی پڑھنا ہے، اور یا ساکن جزم سے پہلے زیر ہے، کاف کو آپ نے کھینچنا ہے۔ من اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، نوز میں ناک میں آواز لے کے جائیں گے، فا کو کاف کے ساتھ ملائیں گے اور کاف کو باریک پڑھ کے کاف کو کھینچنا ہے کیونکہ یہاں جزم سے پہلے زیر ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ تا کو آپ نے کھینچنا ہے، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے تاکہ ہا میں ساؤنڈ مکس نہ ہو۔ حتی یہاں پہ تا کو حمزہ ہے، حمزہ کو مجزم ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے۔ تأتیہم البی، با کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا مشدد ہے، یا کا ساؤنڈ آئے گا، بی نہ۔ تا کو یہ گولتا ہے، اس کو جب سٹاپ کریں گے تو ہا میں چینج کریں گے، نون زبر ہا جزم نہ۔ حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو مرزبر ہے، واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، سین کو آپ نے کھینچنا ہے۔ ادغام تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر ہے، لام کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کھینچنا ہے۔ واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، لام کو آپ نے کھینچنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، آپ نے غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، قا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، وقف کی صورت میں تا کو ہا میں چینج کریں گے اور ہا پڑھیں گے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، فا کو آپ نے کھینچنا ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ہا کو آپ نے کھینچنا ہے۔ بن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے، یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے، قیہ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور یا کے ساتھ ملانا ہے اور یا کا ساؤنڈ آئے گا قیہ مہ، وقف کی صورت میں جب سٹاپ کریں گے تا کو ہا میں چینج کریں گے مہ،
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، میم کو اپنے کھینچنا ہے. را مشدد ہے، را کو مرزبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. فر را کو مرزبر ہے، را کو موٹا بھی کرنا ہے. وما تفر قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، زال کو آپ نے کھینچنا ہے اور زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے. واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، حمزہ کو آپ نے کھینچنا ہے. یہاں پہ لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے. الف مد ہے، الف کو لام کے ساتھ، الف سے پہلے زبر ہے، لام کو آپ نے کھینچنا ہے. نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے نون کو میم میں چینج کرنا ہے. اخلاف نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے، اخفا بھی کرنا ہے. بعد عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، میم کو اپنے کھینچنا ہے. مد جائز ہے، مد لازم ہے، یہاں پہ آپ نے مد کو لازم کھینچنا ہے. مد واجب بھی بولتے ہیں اور مد لازم بھی بولتے ہیں. آپ نے 3 سے 4 الف کے برابر آپ نے اس مد کو کھینچنا ہے. یہاں پہ آپ نے لام کو ہلانا نہیں ہے، با کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کا ساؤنڈ آئے گا. بھائی وقف کی صورت میں تا کو ہا میں چینج کریں گے، نہ ہا کا ساؤنڈ آئے گا. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. آیت لمبی ہے، اگر آپ کے یہاں پہ سانس کہیں ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، پھر پیچھے سے 1 یا 2 الفاظ جو ہے نا ملا کے پڑھ سکتے ہیں. میں پھر پڑھتا ہوں. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد یہاں پہ میں نے وقف کیا، سٹاپ کیا. اب یہاں سے پڑھیں گے إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، میم کو آپ نے کھینچنا ہے اور اوپر مد جائز بھی ہے، 3 سے 4 الف کے برابر آپ نے کھینچنا بھی ہے. واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، آپ نے را کو کھینچنا ہے اور اوپر مد جائز ہے، آپ نے 3 سے 4 الف کے برابر آپ نے کھینچنا بھی ہے را کو. الا لام حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، لام کو آپ نے کھینچنا ہے. عین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے پیش ہے، لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. خوا کو یہاں پہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد کو کھینچنا ہے. یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، یہاں پہ بھی یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، دال کو آپ نے کھینچنا ہے. الف مد ہے، الف سے پہلے زبر، فا کو آپ نے کھینچنا ہے اور اوپر مد لازم ہے، مد واجب ہے، اس کو مد لازم بھی بولتے ہیں. آپ نے 3 سے 4 الف کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے. وَيُقِيمُوا قاف کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، قاف کو آپ نے کھینچنا بھی ہے. مصا میم کو صاد کے ساتھ ملانا ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لام کو آپ نے کھینچنا ہے. یہاں پہ
झटके के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हमजा को मजज़म है। वयु तो ता को जा के साथ मिलाना है और जा को जोर से पढ़ेंगे। वज़ा जाल को नरमी से अदा करना है, काफ को बारीक पढ़ेंगे। वज़ालिका या मद है, या जिस्म से पहले जेर है, दाल को आपने खींचना है, यहाँ पे लाम को हिलाना नहीं है। नुल ऐसे नहीं पढ़ना, कौफ को मोटा करके पढ़ना है और या के साथ मिलाना है और या का साउंड आएगा। क़य्य लास्ट में ता को वक्फ की सूरत में जब स्टॉप करेंगे हा में चेंज करेंगे, मीम को हा के साथ मिलाएंगे और हा का साउंड आना चाहिए। क़य्यमह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ वयुक़ीमुस्सलात वयु'तुज़्ज़कात वज़ालिक दीनुल क़य्यिमह। आज का सबक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सूरह बड़ी है तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसका बाकी हिस्सा जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले सबक में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, सबक की प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, रूल्स को, तजवीद के रूल्स को अच्छी तरह देखें। जो रूल्स आपको समझ ना आए आप कायदा में जाके, प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे कायदा में जो असबाक हैं रूल्स के, तजवीद के, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको कुरान मजीद समझने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगी आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।